اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سن رہے ہیں حدود دائرہ کا 6واں باب اخلاق کے تعلق سے۔ بزرگان مہتگیہ کے کیسے اعلیٰ اخلاق تھے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میری موت علیہ السلام کی تعلیمات نے ان کو ایسے بہترین اخلاق کا مظہر بنایا تھا۔ نیستی اور انکساری کے تعلق سے آپ نے پچھلی جلسے میں سنا۔ اسی طرح چند واقعات آپ نے سنے، خدمت اور ایثار کا جو اعلیٰ نمونہ تھا بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ چھوڑتے وقت جب دیکھے کہ جو ہے ایک بڑھیا اندر دائرے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو ہلانے والا نہیں ہے، تو خود جو ہے اس کو جو ہے آپ اٹھا کے لائے ہیں اور اپنی سواری پہ بٹھائے ہیں اور خود پیدل چلنے لگے۔ یہ عمل جو ہے نیا دائرہ باندھنے تک جو ہے قائم رہا۔ پھر آپ اسی طرح دیکھیں گے کہ کئی وقت یہ روایتیں آئی ہیں، بندگی میں شاہ دلاور نے دائرہ چھوڑ کر اور مقام پر دائرہ قائم کرنے کے خیال سے نکلتے وقت دیکھا کہ کسی فقیر کے حجرے کو ایک دیوار نہیں ہے۔ آپ نے اس کو چنوایا اور تکمیل کے بعد روانہ ہوئے تاکہ جو بھائی آ کر ٹھہرے ان کو دیوار اٹھانے کی زحمت نہ ہو، جو دور دراز سے آئیں ان کو آرام ملے۔ تو دائرہ چھوڑتے وقت جو ہے کہیں پہ اگر کچھ دیواریں وغیرہ ٹوٹی ہوئی کری ہوئی رہتی، پھاٹک برابر بننے ہوتی، سب برابر درست کر کے جاتے تھے اپنے پاس، تاکہ اگر کوئی دوسرے، کیونکہ اس وقت اتنا مہتویت فل ہجرت میں تھی، ہم دائرہ چھوڑ کے نکلے تو کوئی دوسرے آ کے دائرہ باندھنے والے رہتے بلکہ معلوم تھا وہ، تو ان کو آئے تو جو ہے سہولت سے آرام سے سفر کر لیتے آتے تھے نا، دور دراز سے، ان کو کسی چیز کی جو ہے تکلیف نہ ہونا۔ ہمارے بھائی آئے تو ان کو اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ ہم یہاں پہ زندگی بسر کر سکتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہوئے۔ یہ خیال سے نکلتے وقت دائرہ اچھا خاصا سب کر کے نکلتے تھے۔ دیکھیے اس طرح سے جو ہے خیال رکھا جاتا تھا دوسروں کا۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اخلاق میں کہ دوسرے بھائیوں کا کس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی تحت لکھا ہے کہ بڑوں نے اپنے کو کبھی بڑا نہ سمجھا۔ سیدنا مہدی علیہ السلام کی تعلیم کا بڑا اثر یہ تھا کہ باوجود اعلیٰ عرفان، دیدار خدا، بدرجہ اعلیٰ کشف و کرامت اور اقتدار و حکومت کی اعلیٰ قابلیت رکھتے ہوئے صدہا صحابہ اور صحابیات میں سے کسی ایک صحابی نے بھی انالحق کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اپنے کو نیستی اور تسلیمی کے درجے میں رکھا، جو صوفیاء کرام کے نزدیک سیر و سلوک میں انتہائی مرتبہ ہے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں ہے کر جانے وہاں نہیں کر جان، جہاں نہیں کر جانے وہاں ہے کر جان، اسی میں ہے فرمان۔ اسی میں جو ہے محبت ہے، کچھ ہے اسی کے اندر، جو جہاں پہ اگر کچھ ہے بلکہ خیال آ رہا، کچھ ہونے کا احساس ہے تو نہیں ہے، اصل میں کچھ بھی ہونے کا خیال نہیں ہے، نیستی ہے، تو وہاں پہ حقیقت میں کچھ ہے بلکہ علم اسلام۔ تو یہ اپنے پاس کی اعلیٰ تعلیم کا دیکھیے، یہاں پہ اللہ کے ذات میں فنا بھی ہو رہے ہیں تو جو ہے انالحق کے دعوے نہیں ہو رہی، اتنی عاجز ان کی ساری کہ میں انالحق ہونے کا دعویٰ بھی نہیں ہو رہا، مطلب اللہ کی بندگی میں اتنے گم ہو جا رہی ہیں کہ وہ انا کو بھی بھول گئے، اب خالی حق ہے، انالحق بھی نہیں ہے، یہاں پہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ مولانا کا یہ شعر اپنی زبان مبارک پر سے فرماتے ہیں، مثلا نے پڑھا ہے مولانا روم کا یہ شعر کہ لا ترا استو رہائی می دہت با خدایت آشنائی می دہت، لا تجھ سے جو ہے رہائی دیتا ہے، جو لا الہ کے نفی ہے تو اس کو تجھ سے رہائی دیتا ہے، با خدایت آشنائی می دہت، خدا سے تجھے آشنائی عطا کرتا ہے، اس سے جو ہے ملاتا ہے، تمہارے کو دوستی ہوتی ہے۔ لا سے اپنی نفی جب کریں گے تو آپ اللہ سے ملیں گے، نفی کرنا ہے تو اپنا سے اللہ سے ملیں گے۔ اللہ سے ملنے کے واسطے اسی لیے بولتے پہلے فصل پھر بعد میں وصل، مطلب پہلے جو ہے آپ کو اللہ کے علاوہ جو کچھ کے اس سے جو ہے جدا ہونا پڑتا، یہاں تک کہ اپنے آپ سے جدا ہونا پڑتا، تو آپ کو وصل ملتا، اللہ سے ملاقات روزی ہوتی، جہاں پہ آپ جو ہے سب کو چھوڑ دیے اور خود کو بھی جو ہے چھوڑ کے آئے تو اللہ کے پاس آپ کو اللہ سے آشنائی ملے گی۔ تو اسی زرین تعلیم کی برکت، حضرت لکھ رہے ہیں کہ زرین تعلیم کی برکت سے بڑوں نے کبھی اپنے کو بڑا نہ سمجھا، اللہ کے ذات میں فنا ہو کے سو ہو گئے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہاں پہ اتنی نیستی انکساری ہے کہ بڑوں نے اپنے کو کبھی بڑا نہ سمجھا، بلکہ چھوٹوں کو اپنا بھائی جان کر بڑے چھوٹوں کے حجرے میں جاتے اور اسرار کی باتیں کرتے، بڑے راز و نیاز کی باتیں جا کے جو ہے بولتے، جو چنانچہ سیدنا اسلام صحابہ کے حجروں میں تشریف لے جا کر تعلیم و تفہیم سے فیضیاب کرتے۔ آپ نے سنا دن بھر ثانی میزن کے حجرے میں رہتے، رات بھر بندگی میں شیخ الہند کے حجرے میں رہتے، کئی صحابہ کو جو ہے حجروں میں جا کے مسلم نے تعلیم دی، مرشد خود جا کے جو ہے تعلیم دے رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت صدیقی ولایت بندگی میں ولی یوسف کو باغ میں یا پہاڑ پر لے جا کر اسرار کی باتیں سمجھاتے۔ اسی طرح بندگی میں ملک الہادات خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ میاں ولی جی کے حجرے میں آتے۔ فقیران دائرہ میں وہ اتفاق اور ایگانگت تھی کہ سب کے سب ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے اور بھولے سے علم و عرفان یا رشتے کی بزرگی کا خیال دل میں نہ لاتے۔ ان کو تعلیم ہے، معلومات ہے، ان کو خیال نہیں لاتے کہ میرے کو معلوم ہے، میرے پاس ہی نہیں آنا، بلکہ
بلکہ طالب رہا تو اس کے پاس جا کے اس کو جو ہے وہ تعلیم پہنچاتے تھے۔ سیدنا میں اسلام فرماتے ہیں ہرگز نشوی شیر بیابان حقیقت تخار شدہ چوں سگے بازار نہ گردی، یعنی تم حقیقت کے بیابان کا جو شیر ہے بننا اگر ہے، حقیقت یہاں پہ معرفت کے بعد حقیقت آتی، آپ لامکانی کہ اگر آپ کو شیر بننا ہے تو اس وقت تک تم شیر نہیں بن سکتے جب تک کہ بازاری کتے کی طرح ذلیل اور خوار نہ ہو جائے۔ بلکہ میں اسلام یہ پڑھے ہیں، بندگی میں رضی اللہ پڑھے ہیں، مطلب اپنے آپ خوار ہو جاتے ہیں وہاں پہ راستے میں، اللہ کے راستے میں یہ ہوتا بھی مخلوق کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور خود کی نظر سے جو ہے اپنے آپ کو پورا گرنا ہے، اپنے آپ کی پوری نفی کرنا ہے۔ تو میں اسلام نے کئی وقت میں اسلام نے صحابہ نے کئی وقت یہ شعر پڑھا ہوں، بس کئی وقت آیا یہ ہائی لائٹ کر کے کہ ہرگز نشوی شیر بیابان حقیقت، تم اس وقت تک کہ حقیقت کے بیابان کے شیر نہیں بن سکتے، تا خور شد، جو جب تک کہ تم کتے کی طرح، بازاری کتے کی طرح خور نہ ہو جاؤ۔ اسلام تو اس کے بعد جو ہے ہم خور ہوئے کہ فارسی میں اسلام پڑھے ہیں کہ ہم خور ہوئے ہیں بلکہ 3 مرتبہ اسلام پڑھے ہیں۔ بندگی میاں خور مطلب ذلیل ہونا، لوگوں کی طرف سے ہوتا، ہر کسی طرف سے جو ہے کئی جو ہے میں بندگی میں فرما رہا نا، بندہ گالیوں کا جو ہے جھاڑ بن چکا ہے، بول کر لوگوں کی طرف سے جو ہے تکالیف دی جاتی، وہیں پہ جو ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تکالیف سے یہاں کہتے ہیں۔ بہرحال اس میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا آگے جا کے۔ بندگی میاں امین محمد مہاجر مہدی اسنائے معاشرہ میں سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ از درگاہ سید محمد مہدی آخر الزماں می نمایت پن چیزاں دائیں ماں بر مہدیاں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیے کہ ہمیں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کی درگاہ سے 5 چیزاں مہدویوں کے واسطے ملتی ہیں۔ می نمایت پن چیزاں بر مہدیاں، ظاہر ہے جان وطن را بزل کردن خانمہ بگزاشتن جو و خاری پیشہ کردن صبر برپاشتن، یعنی جان اور تن کو نثار کرنا، گھر بار چھوڑنا، بھوک اور ذلت کا پیشیہ اختیار کرنا، صبر قائم رکھنا، یہ 5 چیزیں میں اسلام کے دربار سے کیسے ہی ملتی ہیں؟ 5 اپنی جان وطن را بزل کردن، جان اور تن کو قربان کرنا، خان ماں بگزاشتن، گھر کو چھوڑنا، 2 چیزیں ہوئی، جو وہ خاری پیشہ کردن، بھوک اور ذلت کا پیشہ اختیار کرنا، صبر برپاشتن اور صبر اختیار کرنا، یہ 5 چیزیں ملے تو آگے فرمانا کہ ہر کے مہدی را بغیرت و گفت ادر دل کنت بے حجابہ شروعیت اللہ بالیقین حاصل کنت، یعنی جو شخص کے مہدی پر ایمان لاتا ہے اور آپ کا فرمان خاطر نشین کرتا ہے، مطلب اس کو قبول کرتا ہے، اسلام کے فرمان پہ عمل کرتا ہے، تو ایسا شخص یقیناً دیدار خدا بے حجاب حاصل کرتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں دیکھیے۔ اسی طرح رسول اللہ کے صحابہ پہ بھی تھی، حضرت لکھ رہے ہیں اشعار مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ راستے میں نکلے تو آتے، آپ کو ریڈی رہنا ہے، آپ کو ریڈی رہنا ہے کہ یہ آپ کو جان اور تن تو قربان کرنا ہے بھائی اپنی طرف سے، بالکل آپ کو اپنے آپ کو جو ہے ختم کر دینا ہے اللہ کے راستے میں، گھر چھوڑنا آپ کے اختیار میں ہے، اس کے بعد جو ہے بعد میں جو وقاری وغیرہ جو ہے اللہ کی طرف سے آتے ہوں گے، یہ آپ نے اپنے آپ کو بے اختیار رکھنا ہے۔ تو جو وقاری پیشہ کردن صبر برپاشتن، جو کچھ کے ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کو صبر کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا روم کی بھی اشعار ہیں کہ در زماں مصطفیٰ این 4 بود دائم بر صحابہ آشکار، زمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ 4 چیزیں صحابہ کے اوپر ہمیشہ رہتی تھی، رسول اللہ کے صحابہ پر کیا؟ جو و جابازی و ذل و غربت است، بھوک، اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا اور ذلت اور غربت اختیار کرنا، چوں بود این 4 پنجم قربت است، جب یہ 4 چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی تو 5ویں چیز قربت ہے، اللہ کا وصال ہے۔ یہ 4 چیزیں وہاں پہ بھی جو ہے بتائی گئی، یہاں پہ 5 بتائے، وہاں پہ 4 چیزیں بتائی گئی۔ آگے اپنے خادم کے ساتھ لاسانی سلوک کے تحت لکھتے ہیں، اخلاق کے تحت لکھا جا رہا ہے، ثانی عمر یعنی بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ اپنے دائرے کے بوڑھے فقیر کے ساتھ حالت سفر میں یہ سلوک کیا کہ باوجود مرشد ہونے کے آدھی منزل آپ سوار ہوتے اور آدھی منزل فقیر دائرہ، ایک ہی سواری تھی، تو دور حضرت کو جو ہے جالور کے پاس جانا تھا، تو سفر کے واسطے آپ آدھی منزل تک، اب 1 کلومیٹر جانا سمجھے، آدھا کلومیٹر جو ہے آپ جو ہے سوار ہوتے، اس کے بعد پھر آدھا کلومیٹر جو ہے فقیر کو سوار کرتے تھے، اس طرح جاتے تھے۔ اب دیکھیے آگے لکھ رہے ہیں کہ آدھی منزل فقیر دائرہ یوں باری باری سے چڑھتے اترتے، جس وقت جالور کے قریب پہنچے، فقیر کی باری تھی، جالور کے قریب پہنچے، فقیر گھوڑے پر سوار تھا اور آپ چل رہے تھے، حضرت کی تشریف آوری کو سن کر جالور کے متقدین جوق حضرت کے استقبال کو آئے، دیکھے تو کیا ہے، فقیر گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں سواری پہ اور حضرت جو ہے چل کے آ رہے ہیں،
اور آپ کی اس انصاف پسندی اور برادرانہ شفقت کو تعجب کی نظر سے دیکھنے لگے۔ یہ اخلاق تھے ہی اپنے پاس کے۔ حضرت عمر فاروق کا بھی جو ہے ایسے واقعہ ہے کہ آپ غلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اسی طرح کا واقعہ ہے۔ جب منزل پہ پہنچے تو جو ہے غلام کی سواری کی باری تھی۔ وقت کے خلیفہ ہیں حضرت شاہ مدنی، جو ہے اپنے وقت کے خلیفہ ہیں۔ حضرت ثانی عمر کہا گیا ہے، فاروق ولایت کہا گیا ہے، لیکن خادم کے ساتھ جو ہے اس طرح کا اپنے انصافانہ سلوک کیا۔ یہ اخلاقی تھے جو غیروں کو تصدیق کا شرف بخشا، تصدیق دیکھ کے متخذ ہوئے، مصدق ہوئے، اور جو مصدقین تھے اللہ دیکھ کے جو ہے ان لوگوں کو ترک دنیا کی جو ہے ان کو توفیق نصیب ہوئی۔ مصنف لکھ رہے ہیں کہ قطب الدین ثانی عمر کے اس لاسانی عمل میں محض للہیت ہی للہیت مہک رہی ہے۔ اللہ تھا اصل، اللہ کے واسطے کر رہے ہیں بھائی، خدا دیکھ رہا، اس کے واسطے کیا جا رہا ہے برا۔ فرمان مہدی علیہ السلام سے جمی صحابہ دائرہ کے فقیروں کو نہ صرف بھائی سمجھتے تھے بلکہ مہاجرین و انصار نبوت کی طرح نصرت اسلامی کے اظہار میں کوئی باقی نہیں رکھتے تھے۔ کتب نقلیات میں اس قسم کے زرین مظاہروں سے صفحے کے صفحے درخشاں ہیں۔ اسلام نے چونکہ بھائی بنایا ہے، سب کو بھائی بولتے تھے، اللہ کے راستے تک پہنچنے کے پورے بھائی ہے، تو پوری کوشش کرتے تھے یہ لوگ کہ نصرت اسلامی میں مطلب اللہ کے واسطے مدد کرنے کے واسطے اپنے حتی الامکان پوری کوشش کرتے تھے۔ اسی کے تحت کئی واقعات لکھے فرما رہے ہیں۔ اس طرح کی جو ہے یہ لوگ کے اخلاق رہے ہیں۔ ایک واقعے کے ساتھ آج کی نشست ختم کرتے ہیں کہ ایک دن ایسی نیستی تھی دیکھی اپنی طبیعت میں۔ ایک دن بندی میں شاہ نعمت ارجن کو شاندار گھوڑا کہیں سے خدا واسطے آ گیا، بہترین گھوڑا تھا۔ آپ سفر دکن میں اسی گھوڑے پر سوار تھے۔ جیسا گھوڑا شاندار تھا ویسا ہی گھوڑے کا ساز و سامان بھی عمدہ تھا، لیکن آپ نے زیب و زیس کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ اس کو ذرا طریقے سے سامان رکھنا رہتا سجانے کے کر کے، آپ وہ پرواہ نہیں کی، اور ضروری سامان لٹکے ہوئے تھیلیوں میں لادا۔ ان تھیلیوں میں تو ہنڈی، ڈوئی، تغاری، تختہ، بیلن، کفگیر، سینکیں وغیرہ تھی۔ ایسا عمدہ گھوڑا اور اس پر اٹوانٹی کھٹوانٹی دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں کہ عیب و ہنر کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اپن پرواہ کرتے نا، کیسا آ رہے ہیں بھائی، کیسا لباس ڈال لیے، کیسا کر لیے، بہترین گھوڑا اللہ نے دیا رکھے اس کے اوپر، لیکن اب پھر اب ذرا سجانا کرنا اس کو اچھے طریقے سے، لوگ کیا سمجھیں گے، اب ان کو سامان لے کے جانا ہے کسی بھی طرح جو ہے لاد کے کر کے جو ہے اس کو لے کے چلے گئے، پرواہ نہیں کریں لوگ دیکھ کے کیا سمجھیں گے، یا جو ہے گھوڑے کو اچھا پراپر طریقے سے اچھے طریقے سے اس کے اوپر جو ہے سامان رکھ کے کر کے جائیں گے، اس کی پرواہ نہیں۔ یہ سادگی طبیعت میں، سادگی ان کے سر یہ ایمان کی نشانی ہے۔ سادگی میں آدمی جو سجتا سنوارتا نہیں، ذرا اپنے آپ کو اچھا بتانا چاہتا، سواری بھی لاتا، اس کو ذرا سجا کے سنوار کے لوگوں کو اچھا دیکھنا، معیوب نظر نہیں آنا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو کسی بات کی پرواہ نہیں رہتی۔ اللہ اچھا گھوڑا تھا، اچھا دیا، اب اس کو مزید سجانے کے واسطے پرواہ نہیں کرتے تھے، جیسا ہوا ویسا سامان لے کے نکل جاتے تھے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آگے